حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے کے وہ لونڈی دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جہل نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا، خون نکل آیا۔ مجھے پتا ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ تو لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جہل کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر دو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، بس اتنی سی بات؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ کلمہ۔ حضرت محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے، حضور کے گہرے دوست بھی تھے۔ 6 مہینے عمر کا فرق تھا، اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا تو حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی، تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا ان کے بیٹے سے، فرمایا یہ بہن ہے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف، تو تو جا کے نا اسے روک دے، کسی طریقے سے ماں کو منا، حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے، یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جا کے اماں کو روکا، میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، آپ نہ آئے، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آنسو پہنچے، کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ دیکھا ہے؟ تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن،
اور امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے. انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی. جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آئی, چہرہ دیکھا, کھل کے روئی. بڑی غربت تھی اسلام پر, بڑی غربت تھی. کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا. کفن کے لیے جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے, 2 چادروں میں کفن دینا, ایک ذرا نیچے بچھانا, ایک ذرا اوپر ڈالنا, 2 چادروں میں. اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے, وہ بھی ساتھ, ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا. تو محبوب میں واپس آ گئے. جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ویسے ہی پڑا رہے. یہ نفسا نفسی پڑی نہیں, کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کہ چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے. حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے, ایک چادر ان کو دے دے, ایک میرے بھائی کو دے دے. نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی ایک چھوٹی تھی. کہ صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے, جنازہ پڑا ہے, شہادت ہو گئی ہے, وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ, اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں. آپ کیا کریں؟ حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے, اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں. یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں, تڑپ ہے, پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو, اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے. یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے, یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے, امام الانبیاء نے سکھایا ہے, حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے. قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی, چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی. میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا, سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو, مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دے, پیروں پہ گھاس ڈال دے, قبر بند ہوگی تو اللہ میرے چچا کو جنت کا لباس عطا فرما دے. ڈھانپ نے جلدی سے.